اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کرنے میں عجلت کا مظاہرہ کیا گیا ایران کی طرف سے، یا یہ لکھا ہوا تھا اٹ از ریٹن کہ اب معاہدہ ہو کے رہے گا؟ پوری دنیا کے اندر پرابلم کریٹ ہو گیا تھا کہ بھائی اب دو ناکہ بندیاں ہو گئی ہیں تو اب کیا کریں۔ امریکہ یہ بیٹھا تھا کہ میں نے اس کا تیل روکنا ہے، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، انہوں نے رائٹ ٹائم کے اوپر اس وقت یہ سارا کچھ کیا جب ان کا مطالبہ مانا گیا۔ کون سا مطالبہ مانا گیا؟ کہ لیبنان کے اندر جنگ بندی کی گئی۔ اب انہوں نے روک اوپن کر دیا ہے، سو دے وانٹ پیس۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو رات کو خود کہا ہے نا کہ یہ پیس ڈیل اگر ہوتی ہے تو میں سائن کرنے کے لیے، اس کو سیل کرنے کے لیے خود اسلام آباد جاؤں گا۔ جنرل عاصم منیر وہ 2 دن پہلے تہران گئے، ایک بڑی ہی کہتے ہیں نا وارم فل قسم کی حق دی ہے عباس عراقچی کو، اور دوسری جانب سعودی عرب میں بیٹھے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر۔ پاکستان کی ڈپلومیسی کا چینل آپ کو کیسا لگا؟ میرے خیال میں یہ سوال آپ کو نریندر مودی سے پوچھنا چاہیے، وہ بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں اس ساری چیزوں کو۔ امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کہ عرب ممالک کو اعتماد ملی ہے، جتنی سوئفٹ انہوں نے یہ ڈپلومیسی کی ہے تو اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو کہیں پہ نظر نہیں آتی۔ آپ نے اگر ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہے بات چیت کرنے کے لیے تو کچھ تو مظاہرہ کریں گے نا۔ ادھر انہوں نے لیبنان کی ڈیمانڈ تھی کہ بھائی وہاں تو جنگ بندی کراؤ، انہوں نے وہاں پہ جنگ بندی کرا دی۔ ادھر انہوں نے اتنا بڑا وہ ایک جسے کہہ لیں کہ دنیا کو تحفہ دے دیا کہ جائیں جی آپ جا کے وہاں سے اپنے جہاز گزاریں، اپنا تیل گزاریں۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم ویورز، یو آر واچنگ جے پی ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا۔ ڈیل آف دا سینچری از کمنگ۔ بہت ایسی نیوز ہمارے پاس آ رہی ہیں، ایسے معاملات ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو ایران نے کھولنے کا اعلان کیا، اور ساتھ ساتھ یو ایس اے کی طرف سے بھی بڑے ہی حوصلہ افزا اور پازیٹیو قسم کے میسیجز آ رہے ہیں۔ ان سب کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ مسٹر ایاز خان۔ سر ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو سو مچ۔ سر سب سے پہلے تو آج میرے پاس ایک پورا پلندہ ہے کوسچنز کا، میں آپ سے کرنا چاہوں گا آج کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے کہ سر ڈیل آف دا سینچری، اسٹریٹ آف ہرمز کا اوپن ہونا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کرنے میں عجلت کا مظاہرہ کیا گیا ایران کی طرف سے، یا یہ لکھا ہوا تھا اٹ از ریٹن کہ اب معاہدہ ہو کے رہے گا؟ کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں یہ ایران کی طرف سے ماسٹر اسٹروک ہے۔ اوکے، آپ دیکھیے نا کہ جس طرح سے امریکہ نے کوشش کی کہ وہ آ کے اپنی ناکہ بندی کر دے، تو اس کے بعد بہت پریشر تھا ایران کے اوپر، بلکہ ایران نے اس پریشر کو پہلے تو اس کو ڈائیورٹ کر دیا، امریکہ نے اپنی طرف ڈائیورٹ کر لیا، تو اس کے بعد پوری دنیا کے اندر پرابلم کریٹ ہو گیا تھا کہ بھائی اب دو ناکہ بندیاں ہو گئی ہیں تو اب کیا کریں۔ اب امریکہ یہ بیٹھا تھا کہ میں نے اس کا تیل روکنا ہے، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور میں آپ کو بتاؤں وہ سفارت کاری میں بہت تیز ہیں، دے آر ویری، جسے آپ کہہ لیں کہ بہت سمجھدار ہیں وہ۔ انہوں نے رائٹ ٹائم کے اوپر اس وقت یہ سارا کچھ کیا جب ان کا مطالبہ مانا گیا۔ کون سا مطالبہ مانا گیا؟ کہ لیبنان کے اندر جنگ بندی کی گئی۔ جب انہوں نے لیبنان کے اندر جنگ بندی امریکہ نے اعلان کیا تو انہوں نے پھر ماسٹر اسٹروک کھیلنا تھا، اور یہ بہترین ماسٹر اسٹروک ہے۔ دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ وی آر ناٹ بیڈ پیپل، ہم نے ایک عرصے سے اس کو اوپن کیے رکھا، بالکل، اور ایون ود دی سینکشنز، یس، آپ دیکھیں گے انہوں نے کبھی اس کو نہیں کیا، اب انہوں نے روک اوپن کر دیا ہے۔ سو دے وانٹ پیس۔ تو انہوں نے اس وقت، میں نے جیسے بات کی ہے کہ صحیح وقت پر درست فیصلہ کر کے بہت ساری دنیا کی اپنی جسے کہہ لیں کہ اچھی جو ان کے بارے میں نیک تمنا ہے وہ سمیٹ لی۔ اچھا یاسب، ڈو یو سی اے گڈ ڈپلومیسی بائی دا چیف آف ڈیفینس فورسز جنرل عاصم منیر اینڈ شہباز شریف آلسو؟ کیونکہ ابھی وہ 2 دن پہلے تہران گئے، ایک بڑی ہی کہتے ہیں نا وارم فل قسم کی حق دی ہے عباس عراقچی کو، جس سے نظر آ رہا تھا ایک جیسچر، اور دوسری جانب سعودی عرب میں بیٹھے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر۔ پاکستان کی ڈپلومیسی کا چینل آپ کو کیسا لگا؟ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ سوال آپ کو نریندر مودی سے پوچھنا چاہیے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں اس ساری چیزوں کو، اور بڑے تب بھی رہتے، دیکھیے نا ان کے وزیر خارجہ نے کیا بات کی تھی، آل کریڈٹ گوز ٹو پاکستان۔ جتنی سوئفٹ انہوں نے یہ ڈپلومیسی کی ہے تو اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو کہیں پہ نظر نہیں آتی سوائے امریکہ کے۔ امریکہ کے ایک سیکرٹری آف ڈیفینس تھے جن کا بہت نام ہے ہنری کسنجر، جنہوں نے بک بھی لکھی ہے، یس، بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو ہی واز ویری نون فار ہز ڈپلومیسی، اور ایک انہوں نے شٹل ڈپلومیسی بھی کی تھی جب عرب اور اسرائیل کے درمیان یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان نے اس وقت بھی، اگر آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر پاکستان نے امریکہ اور
چائنا کی جو ہے وہ اس کا اپروچ مانگ کر آیا تھا. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا 70s. یس ایگزیکٹلی. تو آپ کو وہی تیزی وہی جو ہے وہ آپ کو پاکستان کی اس وقت نظر آئی ہے. انہوں نے انتظار نہیں کیا. آئی مین ایک آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ نیوٹرل ہیں، تو ہم نے کہا تھا نہیں ہے. ہم نیوٹرل اس وجہ سے نہیں ہے کہ اتنا لمبا 909 کلومیٹر کا آپ کا بارڈر ہے اس کے ساتھ، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے آپ پہ امپیکٹ پڑے گا. اور پھر آپ کے پاس ایک ڈپلومیٹک ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایکسپیرینس ہو، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے سٹیکس ہوں، ایک کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو، دوسرا آپ کا ہمسایہ ہو، تیسرا آپ کا نیا دوست بنا ہو، چوتھا آپ کا دشمن بیٹھا ہو، تو پھر آپ نے تو کڑیاں بڑی زبردست ملائی ہیں. تو پھر آپ نے تو یہ سارا کچھ کرنا تھا. اینڈ اٹ واز ویری رائٹ موومنٹ جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اور ابھی جو یہ گئے تھے آپ چیف آف آرمی اسٹاف، یا ہم کہتے ہیں کہ جی چیف اپنا فیلڈ مارشل صاحب، چیزیں بہتر ہونے کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی پہلے ہی آپ کے دور سے، جو ہمارا اسلام آباد میں پہلی ٹاکس ہوئی تھی. تو اس وقت جو انہوں نے یہ سارا کیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کہ عرب ممالک کو اعتماد میں لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. پوری گلف اسٹیٹس کو سب کو، وہ ہمارے ہیں وزیر اعظم ہیں، پہلے آپ جا رہے ہیں سعودی عرب، ٹھیک ہے، محمد بن سلمان سے میٹنگ ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد قطر جا رہے ہیں، پھر ٹرکی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسی دوران میں ٹرمپ کے ساتھ یا ان کی جتنی بھی انتظامیہ ہے ان کے ساتھ آپ الائن ہیں، اینڈ تھنگز آر بینگ ڈسکسڈ. تو اس کے اوپر جا کے پھر آپ کو یہ فیصلہ ہوتا ہوا نظر آیا. یو مین ٹو سے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو پہلے انہوں نے آن بورڈ لیا، ہر چیز کو آپس میں انہوں نے دیکھا کہ مکس اینڈ میچ کر کے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے سپر پرفیکٹ ہے، دین یہ ساری موو کی. آپ نے اگر ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہے بات چیت کرنے کے لیے تو کچھ تو اچھے آپ اس کا مظاہرہ کریں گے نا. ادھر انہوں نے لیبنان کی ڈیمانڈ تھی کہ بھائی وہاں تو جنگ بندی کراؤ، انہوں نے وہاں پہ جنگ بندی کرا دی. ادھر انہوں نے اتنا بڑا وہ ایک جسے کہہ لیں کہ دنیا کو تحفہ دے دیا کہ جائیں جی آپ جا کے وہاں سے اپنے جہاز گزاریں، اپنا تیل گزاریں. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے. بلکہ میں یہاں سے ایک سوال جی کہ بھائی آپ نے ایک انویسٹیگیٹو ایک شو کیا تھا، اس میں آپ بتا رہے تھے کہ جو ایرانی کرنسی ہے وہ بہت مارکیٹ میں بہت ہاٹ کیک کی طرح بک رہی ہے اور لوگ اس کو بیچنا شروع کر دیا. سر ایک بریکنگ نیوز آپ کو دے دیتے ہیں، خیر چل بھی چکی میڈیا پہ. 29 ارب ریال ایرانی کرنسی اس وقت موچا سیکٹر ہے، یہ قریباً جو بلوچستان اور سندھ کی سرحد بنتی ہے ادھر سے برآمد کیا گیا ہے، پولیس نے برآمد کیا ہے. اور اس کے اندر بلوچستان کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ انوالو ہے جس نے 2 لاکھ کے عوض اس کو کراس کرانا تھا کراچی کے اندر، سوراب گوڈ اور ڈفرینٹ ایریاز کے اندر. اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ایرانی ریال کی یہ ویلیو ہے جو مٹی کی ویلیو تھی ایک ہفتہ پہلے 2100 روپے پاکستانی کا 1 کروڑ ایرانی ریال آتا تھا. آپ 10,000 لے کے جائیں تب بھی آپ کو 1 کروڑ پورا نہیں ملتا. مطلب ڈالر سے اس کی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی. سر لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ اوور نائٹ رچ ہونے کا ایک کہتے ہیں نا شارٹ کٹ، اور شارٹ کٹ میں ہمارا تو کوئی آسانی نہیں. اس وقت آپ جتنی ایکسچینج پہ جائیں، منی ایکسچینج پہ آپ کو ایرانی ریال شارٹ ملے گا. میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ اس کو اسمگل کر کے لایا جا رہا ہے. میرے خیال میں یہ ایک پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا ملک جو حالت جنگ میں اور اس کی کرنسی اتنی مہنگی بک رہی ہے، لوگ سٹاک کر رہے ہیں. سر ایران نے، آپ نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں کہتے تھے 30% زیادہ تیل برآمد کیا. ایگزیکٹلی. اور ایک نئی نیوز میں آپ کو بتا دوں، سننے میں مارکیٹ سے یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں اگر سینکشنز ہٹیں تو 1 کروڑ پاکستانی اور 1 کروڑ ایرانی ریال برابر ہو جائے. Let's see what happens. Yes. Because it is a delicate act ہے. میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، اس کو دنیا کو انجوائے بھی کرنا چاہیے. اب یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر کہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی خبر میں بھی دے دوں کہ یورپ کے اندر بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے جو اندازہ لگایا کہ اگر 4 ہفتے تک یہ اسٹریٹ آف ہارموز نہ کھلی تو ان کی جو پوری کی پوری فلائٹس ہیں وہ گراؤنڈ ہو جائیں گی. اور 40 ممالک کا وہ پوری کی پوری فلائٹس، ہاں تو وہ ہول یورپ نہیں، یورپ کی فلائٹس گراؤنڈ ہوں گی نا. جب فیول ہی نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ اب دیکھیں نا، چائنا تو نہیں ہے نا یورپ کہ انہوں نے اتنا بڑا سٹاک کر رکھا ہو 4 مہینے کا. تو وہ تو چھوٹا سا ایک ٹائنی سا ایک ایریا ہے. یورپ کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن اتنا سٹاک تو وہ نہیں کر سکتے. تو ان کو بہت بڑا اس کا خوف تھا. تو ان کے لیے ایک جسے کہہ لیں کہ ایک وے آف ریلیف بھی ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے نا کہ ابھی ان کی 40 ممالک کی میٹنگ ہونے جا رہی تھی کہ یار اب کیسے کریں، امریکہ کی مدد لی جائے پھر کھولیں. بٹ اگین امریکہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے ہٹائی ہے، اس نے یہ ضرور کہا ہے. ٹیل می اباؤٹ دا امریکن بلاکیڈ اینڈ سینکشنز اینڈ آلسو دا کمنگ پیس ٹاکس ان اسلام آباد.
Do you foresee Mr. Donald J. Trump is coming to Pakistan and Masood Pezeshkian, the counterpart from Iran, he's also coming to Pakistan? Is the Pakistan becoming the biggest stage of peace in the world? वो तो पहले भी बन चुका है, और लेकिन अब तो जरा हेड ऑफ स्टेट टू हेड डोनाल्ड ऑफ ट्रम्प ने स्टेट. तो रात को खुद कहा है ना, आपको याद हो कि उसने खुद कहा है कि ये पीस डील अगर होती है तो मैं साइन करने के लिए, इसको सील करने के लिए खुद इस्लामाबाद जाऊंगा. बहुत बड़ी बात. उसने इस्लामाबाद का नाम लिया. मेरे ख्याल उसको 3-4 नाम ही आते हैं. ठीक है, एक फेवरेट प्राइम फील्ड मिनिस्टर, ठीक है, शहबाज शरीफ, फेवरेट फील्ड मार्शल, पाकिस्तान और अब इस्लामाबाद. तो वो इस हवाले से तो बड़ा ईगर है कि वो यहाँ पर आए और करे. और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि उस पर पाबंदियाँ. तो वो इस वक्त उसके जो एसेट्स जो क्लेम किए जा रहे हैं जो ऑफिशियल्स की तरफ से, ये उनके न्यूज़ जो ईरानी न्यूज़ मीडिया है कि ऑलमोस्ट 100 बिलियन जो इसका डॉलर है, 100 बिलियन डॉलर जो है वो फ्रोजन है, मतलब फ्रीज हुए हैं, डिफरेंट बैंकों में फ्रीज हुए हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फ्रीज हुए हैं. 100 अरब डॉलर ईरानी. हाँ, वो ये वो क्लेम करते हैं. तो अब अगर ये पीस टॉक्स होती हैं और जितना ज़्यादा इसका नुकसान हो चुका है, और फिर अगर इस पे अंदर ये भी एग्रीमेंट होता है कि जी ठीक है हम इसको भी डीफ्रीज करने के लिए जाएंगे, तो ये उसके लिए विन विन सिचुएशन होगी. ईरान के लिए दोनों तरफ बोथ साइड विन विन है. बट अगेन बात किस चीज़ पे होगी? डिस्कशन जो पिछला जो दौर हुआ था ना गुफ्तगू का, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो एनरिचमेंट है यूरेनियम की, ये कब तक छोड़ देगा. ठीक है. तो जो बातें, जो खबरें जो सामने आई थी वो ये थी कि ईरान ये कह रहा था कि जी 5 साल तक हम नहीं करेंगे. अमेरिका की तरफ से डिमांड थी कि 20 साल तक आप नहीं कर सकते, 20 ईयर्स. सो ये 20 ईयर्स और 5 ईयर्स के बीच में कहीं पे हमें लगता है कि कोई फैसला तय होगा. ठीक है. इसके अलावा दूसरा वो जो सारे का सारा मटेरियल है, यूरेनियम मटेरियल जो दबा हुआ है, जिसको डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि वो डस्ट बन चुका है, तो वो चाहते हैं कि ये इनके पास ना रहे. इस पर रशिया ने क्या कहा था कि वो ऑफर की थी कि हम इसको लेने के लिए तैयार हैं. तो रशिया इज देयर. अब कोई ना कोई हमें हल इसमें होता हुआ नजर आता है. अगर कोई चीज इसमें बीच में नहीं हो जाती, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती, तो तब तक तो ये हमें स्मूथ सेलिंग नजर आ रही है टुवर्ड्स इस्लामाबाद, टुवर्ड्स जो है ना पीस डील जो इन ममालिक के दरमियान होती है, और अल्टीमेटली दुनिया के लिए अच्छी खबर. वेरी लास्टली, what do you think Israel is feeling? Because इस सारी जंग का मेन की प्लेयर, या आप कह लें सबसे हैवी स्टेक इजराइल के थे, और अमेरिका कहता है कि मैं इजराइल के स्टेक्स को प्रोटेक्ट करता हूँ इन एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन एंड इन एनी सॉर्ट ऑफ रीजन. व्हाट डू यू थिंक कि इस वक्त जीसीसीआई कंट्रीज खुश हैं? ईरान के लिए आपने कहा विन विन सिचुएशन है ऑन बोथ साइड्स. व्हाट अबाउट इजराइल? व्हाट अबाउट नेतन्याहू? उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी. आपने एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया, क्या वजह? उसलिए कि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी. मुझे वो गालिब का शेर था ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम लिखे, कि ये पूरे का पूरा रजीम चेंज हो जाए और उसके बाद उनकी मर्ज़ी की हुकूमत आ जाए और लोग वहाँ पर आ जाएं. और उन्होंने अपना एक वज़ीर आज़म बना के भी रखा हुआ था, रज़ा पहलवी. हाँ, ठीक. तो उसको कि वो आके बैठा दिया जाएगा, वो नहीं हुआ. लोग भी नहीं निकले. और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो डीकैपिटेशन इन्होंने की थी ना, उसका मकसद ये था कि आप ऊपर की सारी जो क़यादत है उसको हटा दें, ठीक है, फिर अपनी मर्जी की क़यादत ले आएं. मेरी नज़र में ये हुआ है कि वो एक थ्योरी है जिसमें उसमें बात की जाती है कि जी एक मुल्क के अंदर ना जब इलीट ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है, और इलीट ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि जो हुकूमत में है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो मौजूद हों, फिर उनके मुकाबले में पढ़े लिखे लोग या फिर एस्पायरेंट्स जो है ना वो बढ़ जाएं. तो ईरान के अंदर हमें ऐसी सूरत हाल नज़र आती थी. तो मुझे ये लगता है कि जो इन्होंने डीकैपिटेशन की, उसमें से उसका फ़ायदा ईरान को हो गया है, उनका जो रजीम और स्ट्रॉन्ग हो गया है. देखिए, उन्होंने क़यादत हटाई, जो एस्पायरेंट्स थी वो आके बैठ गए, तो वो तो जो मकसद था वो तो पूरा नहीं हो सका ना. बिल्कुल. तो इस हवाले से ईरान अब भी मौजूद है, उनका वो IRGC का जो कंट्रोल है वो भी मौजूद है. कल आसिम मुनीर साहब भी IRGC और ईरानी जो सारी फौज की एस्टैब्लिशमेंटों से मिले. एग्जैक्टली. सो इसके अंदर अगेन पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो याद रखी जाएंगी. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये पहला सीज फायर हुआ था, तो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि पाकिस्तान ने ये काम करके $3 ट्रिलियन का नुकसान होने से पाकिस्तान ने बचा लिया दुनिया को. $3 ट्रिलियन.
کیونکہ اگر یہ بند رہتی تو آپ کی پوری معیشت تباہ ہو رہی تھی نا. 20% آئل جہاں سے گزر رہا ہو اور جن ممالک کے پاس نہیں جا رہا ہے, ایون انڈیا از دا بینیفیشری آف دیٹ. ہم انڈیا کی بات کر رہے تھے نا, تو سیز فائر کا بینیفیشری ہے نا وہ بھی. بھائی وہ بھی تو بہت بڑا آئل کا وہ لیتا ہے. Obviously they are importers. ہاں, Especially from ایران سے بھی بہت عرصہ انہوں نے crude oil لی. Exactly. So it's a win-win situation. We hope that کہ اب آنے والے دنوں میں اسلام آباد کے اندر ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہوئے دکھائی دیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر تو تیاریاں بھی کافی شروع ہو چکی ہیں سیکورٹی کے حوالے سے, ریڈ زون کو سیل کر دیا کے حوالے سے, اور ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ ریاض صاحب, بڑی آپ نے سحر حاصل گفتگو کی اور چیزوں کو آپ نے جس طرح ہائی لائٹ کیا ہے. آئی ہوپ سو دا ڈیل آف دا سینچری ول بی ڈن ان دا کمنگ ڈیز. تھینک یو سو مچ اگین. ویورز, ہمارے ساتھ موجود تھے ایاز خان صاحب, جو کہ ایک انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ ہیں, لیکن ان کی جو باتیں ہیں, جو انہوں نے ساری وہ کہتے ہیں نا ایک بریف سی اسٹوری ہمیں بتائی ہے, دا اسٹریٹ آف ہرمز سے لے کے اسرائیل کی بیڈ فیلنگ تک, وہ یہ باتیں اس چیز کو نا ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ آنے والے دن تو بہت اچھے ہوں گے, لیکن کیا خطے میں پرماننٹ وار کو جس طرح روکا جائے, اس معاملے کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی خام خیالی نہیں ہے. امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے اور اسلام آباد جو ٹاکس ہیں وہ نتیجہ خیز ہوں گی. بہت شکریہ.